اللہ کے محبوب آخری پیغمبر انسانوں کی اس کائنات میں کس لیے تشریف لائے؟ پورا قرآن اس بات کے لیے جواب ہے۔ قرآن اٹھا کر کے پڑھیں کہ آپ کس لیے تشریف لائے۔ آپ کی پوری زندگی اس بات کا جواب ہے، اس کو اٹھا کر کے پڑھیں کہ آپ کس لیے تشریف لائے۔ اور کم الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا۔ جینے کا راز انسان بھول چکا تھا، اسے جینے کا راز اور مقصد حیات بتایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے اجالوں میں نکل کر آ گئی دنیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار۔ ایمان والوں کا دوست، ایمان والوں کا ولی، ایمان والوں کا آقا، مالک، والی، مولا اللہ ہے۔ اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے، گندگی سے نکال کر اپنی اس اعلیٰ اور اشرف مخلوق کو بلند مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، نور کا سفر کرانا چاہتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جہالت کے اندھیروں کو، رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو کاٹا جس میں لوگ کراہ رہے تھے۔ عجیب عجیب رسمیں، عجیب عجیب ماحول۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو رونے والے کم پڑ گئے، تو عرب کی جاہلیت کے دستور میں کرائے پر رونے والے بلائے جاتے تھے، رونے والیاں بلائی جاتی تھیں۔ وہ دروازے پر بال بکھیر کر کے بیٹھتی تھی، اور مرنے والے پر جو ہے نوحہ، مرثیہ، بین، ماتم، گریبان کا کوٹنا، اور اس بات کی انہیں مزدوری دی جاتی تھی، یہ شان سمجھی جاتی تھی۔ لوگ اتنے سنگ دل اور اتنے درندہ صفت ہو گئے تھے کہ اپنی اولاد اگر پسند نہیں آئی تو اس کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا تھا، اس دور میں پورے انسانی سماج کی جو حالت تھی وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن انسانی سماج میں انتہائی بنیادی کردار ادا کرنے والی عورت، اس خاتون کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسے جینے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ کتنے لوگ تھے جو اس لیے کہ بیٹی پیدا ہونا بے عزتی کی بات ہے، بیٹی کا پیدا ہونا شرم کی بات ہے، بیٹی کے پیدا ہونے سے ناک کٹ جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے، یہ عورت گناہ کا مجسمہ ہے۔ یونان کی تہذیب کہتی تھی یہ بدی کا محور، دیوی کی طرح پوجا اور ہوس کا شکار بنا لیا، مورتیاں بنائی اور یہ کہا کہ یہ پرستش کے قابل ہے، اور اس کے بعد درندہ بن کر کے اس سے جنسی خواہشات کی تکمیل کر دی۔ یہ عورت کی بری حالت تھی، غلاموں سے بھی بدتر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کائنات میں عورتوں کو جینے کے حقوق عنایت فرمائے، اور ان کے حقوق کے لیے آپ نے جو انقلاب برپا کیا، اس میں یہ حیثیت طے کر دی کہ یہ حوا کی بیٹی تمہارے وجود سے اپنے وجود میں کمتر نہیں۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں فضیلت بخشی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بے شمار کرامتیں اور فضیلتیں بخشی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفصیل تھی کہ ہمارے مشرق کے شاعر نے نمائندگی کرتے ہوئے ان تعلیمات کی یہ کہہ دیا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اسی کے دم سے ہے زندگی میں سوز در۔
اگر یہ نہیں ہے تو کائنات میں کوئی خوبصورتی، کوئی نظام باقی نہیں رہا۔ آج پھر دور جاہلیت نے پلٹ کر کے انگڑائی لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت، جو مقام، جو احترام، جو حیثیت، جو مرتبہ عورت کو عطا کیا تھا، مغرب کے استعماری پالیسی سازوں نے عورت کو آج پھر بازار میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس سے وہ کام انجام دلوائے اور دلوائے جا رہے ہیں لگاتار ترقی کے نام پر، جو یقیناً اس صنف نازک پر ظلم ہے، اس کی حیثیت و مقام کو برباد کر۔ وہ اگر گھر میں اپنے شوہر کے لیے مسکرا دے تو یہ قید ہے، اور بازار میں کسی دکان پر بیٹھ کر کے آنے والے ہزاروں گراہکوں کو مسکرا کر کے استقبال کرے تو یہ آزادی۔ اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا تھا، یہ راز آپ نے سمجھایا تھا کہ جاہلیت کی تہذیب اور اپنے عزائم کو پورا کرنے والوں کی تہذیب ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ انسانوں پر ظلم کرتی ہے۔ موجودہ تہذیب بھی انسانوں کے ہر طبقے پر ظلم کر رہی ہے، اور اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت میں پناہ لے لی جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں داخل ہوا جائے۔ اور میں دنیا سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، ساری دنیا سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا نمونہ مکمل رول ماڈل کے طور پر ہو، زندگی کے ہر گوشے میں جس سے رہنمائی ملتی ہو۔ یہ ذات صرف محمد الرسول اللہ کی ہے، لیکن محمد کے ماننے والوں سے سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ آپ جس ایمان کا، جس عقیدے کا، جس فکر کا، جس نظریے کا، جس مشن کا اقرار کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو دنیا کے سامنے کس منہ سے یہ وکالت کریں گے کہ وہ رحمت للعالمین۔ ان کا نظام بچوں کے لیے بھی رحمت، ان کا نظام عورتوں کے لیے بھی رحمت، ان کا نظام جوانوں کے لیے بھی رحمت، ان کا نظام تجارت کے لیے بھی رحمت، ان کا نظام حکومت کے لیے بھی رحمت، ان کا نظام سیاست کے لیے بھی رحمت، ان کا نظام معاملے کے لیے بھی رحمت، ان کا نظام عدل و انصاف کے لیے رحمت، ان کا نظام جائیداد کی تقسیم کے لیے بھی رحمت، ان کا نظام انسان کی ہر گتھی سلجھانے کے لیے رحمت۔ مسلمان مجھے یہ بتائیں کہ کس منہ سے یہ کہیں گے؟ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے نبی کی سیرت، نبی کی سیرت کی جلوہ گری، نبی کے لائے ہوئے اصول و آداب۔ ساری دنیا یہ طے کر لے کہ جھوٹ بولنے میں کامیابی ہے، لیکن مسلمان اپنے ایمان کی بنیاد پر اور آخری نبی کے امتی ہونے کی بنیاد پر ساری دنیا ایک پالا میں کھڑی ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ فریب میں کامیابی ہے، جھوٹ میں کامیابی ہے، دھوکے میں کامیابی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جھوٹ کے اس طوفان میں بھی اگر ایک مسلمان بھی روئے زمین پر بچے، ایک مسلمان، بالکل کمزور سا مسلمان جس کی سانس بھی درست اندر نہ بیٹھ رہی ہو، ایک اکیلے کمزور مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے تنے تنہا نہ اسے جماعت کے لیے آواز دینا ہے کہ جماعت بھی ہو ساتھ میں، نہ اسے اس کے لیے آواز دینا ہے کہ طاقت بھی ہو ساتھ میں، تنے تنہا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں، سچ میں کامیابی ہے۔ قرآن کریم نے یہی بات کہی تھی، مٹھی بھر صحابہ تھے تو ان سے یہ کہا تھا کہ ساری دنیا تمہارے اوپر چڑھ کر کے آ گئی ہے اور اس سے زیادہ آ جائے، لیکن میرے محبوب تمہارے ساتھ ہیں، وہ جو طریقے تمہیں دے رہے ہیں ان طریقوں کے لیے قربانی کی جو سطح بھی اختیار کرنی پڑے، قربانی کا جو دائرہ بھی تمہیں اختیار کرنا پڑے وہ اختیار کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو خدا کی زمین فتنے و فساد سے بھر جائے۔
آج کے حالات کی بڑی حد تک ذمہ داری ہماری آپ کی بھی۔ قرآن کریم کہتا ہے الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، جب یہ امت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد بھرپا ہو جائے گا۔ کر رہے ہیں ادا؟ سوچیں، جو لوگ اپنے مالک کے لیے 5 وقت سجدہ کرنے بارگاہ الہی میں حاضر نہیں ہو رہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ کے پیغام کو اور پیغامات کو زندگی کے وسیع تناظر میں کیسے سمجھ سکتے؟ جنہیں پکار دی خدا کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے نہ لا رہی۔ وہ جو انقلاب برپا ہوا تھا اس کو بتاتے ہوئے کہا، تب سناتے ہوئے یہ لگتا ہے ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے کہ یہ انقلاب برپا ہوا